السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سابندہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی پازیٹیو ود سابندہ۔ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اپنی زندگی میں آنے والے مسئلے مسائل کی، روزمرہ کی زندگیوں میں جو بھی ہم چھوٹے موٹے مسئلے جھیلتے ہیں ان کو تھوڑا سا سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہاں پہ مل کے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ، آمین سم آمین۔ آج جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ آپ کو ہمارے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہاؤ ٹو لیو ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم، کیونکہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے اور ویڈیو ڈیفینیٹلی تھوڑی سی بڑی ہونے والی ہے آج، لیکن اس کو ضرور سنیے گا۔ آج کی ویڈیو بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں لیکن خواہش مند ہیں الگ فیملی کے لیے، سیپریٹ رہنے کے لیے، ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ اور جو سیپریشن میں رہتے ہیں اور جوائنٹ فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی زیادہ اچھی ہے آج کل کے حالات میں، ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہے۔ اور جو لوگ اپنی زندگیاں اسٹارٹ کرنے والے ہیں، زندگی شروع ہونے والی ہے، ان خواتین و حضرات کے لیے، لڑکے لڑکوں کے لیے، سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک کے ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت سارے آپ لوگوں کے پوائنٹس کلیئر ہوں گے۔ یہ ٹاپک اس طرح سے ہے کہ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں پہ نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں رہ تو رہے ہوتے ہیں، اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ہمیں ورک نہیں پتا ہوتی کہ ہم ایکچولی کر کیا رہے ہیں۔ ہم جس حال میں رہ رہے ہیں ہم دوسرے کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، دوسرے کی زندگی کو فینٹیسی سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بات تھیوریٹیکلی جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو لائف گزار رہے ہیں وہ کیا پتا جب آپ اس کی خصوصیات دیکھنے بیٹھے تو دوسرے کی زندگی سے زیادہ ہوں۔ تو شکر ادا کیجیے اپنی زندگیوں میں اور دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے ایڈوانٹیجز کیا کیا آپ لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈوانٹیجز کی۔ یہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ذرا لسٹ ڈاؤن تو کیجیے اور دیکھیے کہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے یا دوسرے کی خواہش کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو جو ہم آج بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے فائدوں کی باتیں کر لیتے ہیں۔ فائدوں میں جو سب سے پہلا فائدہ آتا ہے کہ جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کام بہت زیادہ شیئر ہو جاتے ہیں آپس میں، پورا ایک بندے پہ برڈن نہیں ہوتا ہے۔ چاہے آپ کچن لوڈ کی باتیں کریں، چاہے آپ گھر کی دوسری چیزوں کی باتیں کریں، جس بھی لحاظ سے بات کر لیں کسی ایک پر لوڈ نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیز ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوتی ہے برابر برابر، سب اپنی ڈیوٹی کا کام کرتے ہیں اور دوسرے کی ڈیوٹی کے قطعی رسپانسبل نہیں ہوتے، قطعی جواب دہ نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت پلس پوائنٹ ہے جو کہ ہمارے سیپریٹ فیملی میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بالکل بھی یہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کے رسپانسبل خود ہوتے ہیں، ہر چیز کا کام خود کرنا ہوتا ہے انہیں، ہر چیز کی ذمہ داری ایک ہی فیملی پہ آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 جو اس کا فائدہ ہے جوائنٹ فیملی کا وہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان میں شیئرنگ کی بہت زیادہ عادت بڑھ جاتی ہے جو کہ ایک اچھی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ فائنینس کے حوالے سے دیکھا جائے تو تیسرا ہمارا فائدہ یہاں پہ آنے جا رہا ہے کہ آج کل کی مہنگائی میں جوائنٹ فیملیز بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں کہ کسی بھی ایک پہ برڈن نہیں ہوتا ہے، ہم ہر چیز شیئر کر کے منگوا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کی مثال اس طرح سے لے سکتے ہیں، سیپریٹ رہنے میں آپ کو 5 کلو کوئی چیز لے رہے ہیں یا 10 کلو کوئی چیز لے رہے ہیں تو آپ نے پورا کا پورا برڈن خود شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو جب آپ مارکیٹ سے سامان لے رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ 20 کلو یا 30 کلو کوئی چیز اٹھا رہے ہیں نا تو آپ کے ریٹ کم مل رہا ہوتا ہے ہمیں، جتنی ہم کوانٹٹی زیادہ لیتے ہیں ہمیں پرائسز اس میں ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مل کے لینے میں اور ایک جگہ پکنے میں فائدہ ہوتا ہے اور ایک جگہ چیزیں یوٹیلائز کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کافی حد تک کہ آپ کی بچت بھی ہو جاتی ہے جب ہم کسی اور کے ساتھ مل کے ہم پیمنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ یوٹیلیٹی بلس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیملی کے یوز کرنے پہ اگر گھر میں 15 سے 20 ہزار بل آ رہا ہے اور اگر ایک ساتھ یوز کر رہے ہیں تو اگر آپ کا 25,000 30,000 بل آ رہا ہے تو اس میں ڈسٹریبیوٹر زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ چیز کا برڈن وہاں بھی آپ کا ڈیفینیٹلی شفٹ ہو جاتا ہے اور ایک ساتھ ایک فیملیز پہ نہیں آتا ہے۔ ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہے جوائنٹ فیملی کا فار ورکنگ ویمن۔ اگر تو آپ ورکنگ ویمن ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے جوائنٹ فیملی۔ بعد میں آپ کے بچے ہیں تو بچوں کو سنبھالنے کے لیے گھر میں بڑے موجود ہوتے ہیں تو آپ آرام سے ان کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں۔ وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ڈے کیئرس میں چھوڑیں یا کہ آپ سیپریٹ گھر میں اپنے میٹس کے پاس چھوڑتی ہیں تو وہ اتنا زیادہ ریلائبل سورسز نہیں ہوتی، کم از کم اپنے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اتنی دیر میں بچے کو کچھ نہ کچھ اچھا بڑوں سے سیکھنے کو ہی مل رہا ہوتا ہے۔ آپ بھی آرام سے جاب کر سکتی ہیں، گھر آ کے بھی آپ کے کام ڈسٹریبیوٹیڈ ہی ہوں گے۔ جتنی دیر آپ گھر پہ نہیں ہیں آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کیونکہ دوسرے کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر آئے تو اپنا کام سنبھالیے۔ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جوائنٹ فیملی کا جو کہ سیپریٹ فیملیز والوں کے پاس بالکل بھی نہیں ہوتا ہے اور ان میں بالکل بھی عادت نہیں پائی جاتی ہے۔ سیپریٹ فیملی والے بہت زیادہ نان سوشل ہوتے ہیں، سوشلائزیشن اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں لوگ آئے اکثر لوگ چڑ بھی رہے ہوتے ہیں
کہ پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں ملنا، وقت بے وقت یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے بہت ہوتی ہیں، پرائیویسی بہت میٹر کرتی ہے. لیکن جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ بآسانی کمیونیکیشن آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آپ آسانی سے بات کر سکتے ہیں، آنے جانے والوں سے زیادہ گھبراتے نہیں ہیں، اور وہ چیز اچھے ہی امپیکٹس لاتی ہے ہم پر بھی اور ہماری آنے والی نسلوں پر بھی. جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے ایسٹرن سسٹم جو ہے اس کی تو جان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ نقصانات بھی پائے جاتے ہیں جس کو آپ ڈس ایڈوانٹیجز کا نام دے سکتے ہیں. کچھ برائیاں بھی موجود ہیں، وہ میں ڈسکس یہاں کرنا چاہوں گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اسلامکلی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ جوائنٹ فیملی اور سیپریٹ فیملی ایکچولی اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں ہمارے اسلام کیا کہتا ہے. ویسے تو میں بات کرنا بہت زیادہ اوائڈ کرتی ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ پتہ تو بہت کچھ ہوتا ہے ہم لوگوں کو جو ہم نے کہیں پڑھا ہوتا ہے یا کہ سنا ہوتا ہے. لیکن جب تک کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اسلامکلی بات کرنا کہ جب تک کہ پورا پروف اور ریفرنس ہمارے ہاتھ میں نہ ہو تو ہمیں ڈسکشن اس کے بارے میں وہ بھی ایسے سوشل پلیٹ فارمز پہ اوائڈ کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ اپنی باتوں کو سوشلی رکھوں، سوشلی ہی ختم کروں. لیکن کچھ چیزوں میں ہمیں اسلام کی بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ فیملی سسٹم جو ہے اس کی بنیاد جو اسلام میں ہے وہ کیا بتایا گیا ہے ہمیں اسلام ہمیں اپنی بیوی کو لے کر، اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنی فیملی کو انکریز کرنا ایک جوائنٹ فیملی میں الاؤ نہیں کرتا ہے، پسند نہیں کیا گیا ہے. اسلام میں الگ الگ رہنے کا کہا گیا ہے کہ ایک چار دیواری میں ایک عورت کی ایک چار دیواری ہونی چاہیے، اس کے لیے اس کا کانسیپٹ دیا گیا، ٹھیک ہے. لیکن سیپریٹ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ زیادہ جو جوائنٹ فیملی ہونے والے ہیں وہ لوگ زیادہ خوش نہ ہوں. تھوڑا سا میں اس کو ڈیفائن کر دوں کہ سیپریٹ رہنے کو کس طرح سے کہا گیا ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے سیپریٹ فیملی کی، ایک انڈیویجول فیملی کی؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا کچن اور آپ کے واش رومز الگ ہوں. یہ ہے سمپل سی ڈیفینیشن، جس کو ہم نے آج کے دور میں کیا سے کیا بنا دیا ہے کہ ایک فلیٹ الگ ہونا چاہیے، کہ کسی کا گھر الگ ہونا چاہیے، کہ پلاٹس بکنگ ہونی چاہیے. عجیب ہی معاملات میں جو ہمارے نچلے طبقے والے لوگ ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ایک ہی چھت کے نیچے کس طریقے سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی کچن میں گھس سے پک رہے ہیں، دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھی جا رہی ہے. یہ سب نہیں ہوتا ہے. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، ہم ڈس ایڈوانٹیجز آف جوائنٹ فیملیز پہ نظر ڈالنے والے تھے، اس سے بات کرتے ہیں. تو سب سے بڑا تو جو ڈی میرٹ ہے وہ ہے لیک آف پرائیویسی. پرائیویسی آپ کو نہیں ملتی ہے، پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے. ایون ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے تو ٹائم سے ہٹ کے بیڈ روم کا دروازہ بند کرنا بھی برا مانتے ہیں. اس پہ بھی ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں ہماری جو مڈل کلاس فیملیز ہیں وہاں پہ، کہ ان چیزوں کو برا مانا جاتا ہے. نمبر 2 ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا جو می ٹائم جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے آج کل وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. پہلے تو خیر کانسیپٹ بھی نہیں تھا اس ٹرم کا، نہ پہلے کی عورت کو اتنا سینس تھا کہ می ٹائم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جو بھی کچھ ہوتا تھا اس کا خاندان ہوتا تھا، بچے ہوتے تھے، شوہر ہوتے تھے، دن رات وہ ان کے پیچھے خان ہو جاتی تھی. لیکن آج کل کی عورت کو می ٹائم کی ضرورت ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہٹ ہوتا ہے. نمبر 3 ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو اپنی چوائسیز بنانے میں فریڈم حاصل نہیں ہوتی ہے، آزادی نہیں ہوتی ہے. آپ کو بڑوں کو فالو کرنا ہوتا ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اسی حساب سے چلنا ہوتا ہے. وقت بے وقت کی بھوک کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، باہر جانے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، 10 لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، دوسروں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. ایون اف یو آر فائنینشلی اسٹیبل، جب بھی آپ نے کافی حد میں رہنا پڑتا ہے. آپ اپنی الگ سے جو ایک سیپریٹ لائف والی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا آپ نے پیچھے رکھنا پڑتا ہے اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں، اسپیشلی جہاں پہ کنزرویٹو ماحول ہوتا ہے، جہاں پہ اتنی زیادہ کھلی اجازت نہیں ہوتی ہے. اکثر تو جوائنٹ فیملیز میں بھی ہوتا ہے کہ نارمل سمجھا جاتا ہے اگر کوئی اپنی پرسنل لائف گزارے، لیکن جہاں پہ آزادی زیادہ نہیں ہے، گھر کے ماحول کنزرویٹو ہیں، وہاں پہ کافی ایشوز ہو جاتے ہیں. فائنینشیل ڈفرینسز بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اور بڑے ڈسکشن میں آتے ہیں، کمپیریزنس ڈسکشنز میں آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کمپلیکس
بھی کریٹ کر دیتے ہیں اکثر. تو آپس میں سبلنگز جو ہیں بھائی بھائی گھر میں رہتے ہیں ان میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں, پھر بیگمات میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہوتے پھر وہ بچوں میں بھی وہی چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس سے زیادہ بہتر میں پریفر کرتی ہوں کہ سیپریٹ رہا جائے, اپنی اوقات میں رہے بھائی اپنے گھر میں, اپنے حساب سے کھائیں پیئیں, بھلے روکھی سوکھی کھائیں, جس نے جو اچھا کھا سکتا ہے وہ اچھا کھائے. یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے. اچھا, جس طریقے سے ہر کسی کی ڈیوٹیز ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے نا جوائنٹ فیملی میں, تو ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے. اگر تو کسی نے پانی کی موٹر نہیں چلائی ہے, ٹنکی نہیں بھری ہے, تو کوئی اس کو اپنے اوپر نہیں لے گا, کوئی رسپانسبلٹی نہیں سمجھے گا کہ اگر نہیں تھی اور جس کی ڈیوٹی تھی وہ گھر پہ نہیں تھا تو کوئی دوسرا چلا دے. نہیں, وہ اس بات کا رونا لازمی رہتا ہے کہ اس نے نہیں چلائی, اس نے نہیں چلائی, کہ اس کو چلانا چاہیے تھا, ٹائم تھا تو جانا نہیں چاہیے تھا, کر کے جانا چاہیے. جو گھر میں دوسرے بیٹھے ہوئے ان کے وہ پھر کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے ہوتا. جی, تو یہ تو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی تھی ایک چھوٹی سی ڈسکشن جو کہ میں رکھنا چاہ رہی تھی. ان سب کو آپ اپنی فیملی کے حساب سے جس بھی فیملی سسٹم میں آپ رہ رہے ہیں ان سب کو ذرا لسٹ ڈاؤن تو کر کے دیکھیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے. اگر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سیپریٹ فیملی کی تو کیوں کر رہے ہیں, آپ کو اس میں بھی آپ آرام سے بآسانی اس ویڈیو کو دیکھ کے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ which is going to be better for your future and which is going to be not better for your future. اس کو آپ آرام سے ڈسکس کر سکتے. لیکن یہاں پہ جو میرٹس جو ہیں, جو فائدے جو ہیں جوائنٹ فیملی کے, یہ انگنوریبل ہے یہ میرے لیے. کیونکہ آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا, تو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی. اسپیشلی میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں کہ سیپریٹ فیملیز پہ اتنا زیادہ برڈن ہے کیونکہ ہر چیز انہیں خود کرنی پڑتی ہے. نتھنگ از ڈسٹریبیوٹیبل, ہر چیز ایک ہی پہ ہی آ رہی ہے. تو بہت زیادہ لوگ اس طریقے سے پریشان ہیں, چاہے چھوٹے بچے والے ہوں بڑے بچے والے ہوں. تو پلیز اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گی کہ آج کل کے دور میں شکر صبر سے رہیے, فائدہ پہنچائے گی وہ چیز آپ کو. اگر آپ اس میں اگر سیو کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, کیونکہ آج کل تو سیپریٹ فیملیز والوں کی یہ سیونگس بھی امپاسبل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب تھوڑا سا چلتے ہیں اس کے کنکلوژن کی طرف, سولوشن کی طرف. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو اپنی مشکلات کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا پازیٹیولی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. فائنل چوائس بے شک آپ کی ہے کہ آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم کو پریفر کر رہے ہیں یا سیپریٹ رہنے کو پریفر کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک سولوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کسی بھی قسم کا, کسی بھی فیملی ممبر کی طرف سے, کسی بھی ریلیشن کی طرف سے کسی بھی قسم کا ایموشنل بلیک میلنگ آپ اگر فیس کر رہے ہیں یا آپ کو تانے جشنے ملتے ہیں, تو اپنے جو اسپاؤس ہے, آپ کو جو پارٹنر ہیں, اگر ہسبینڈ ہیں, تو ان سے ضرور ڈسکس کیجئے کہ دیکھیں یہ ایشوز گھر میں چل رہے ہیں. میرے خیال میں جوائنٹ فیملی میں جتنے کان جتنے منہ اتنی باتوں والی چیز ہوتی ہے. تو اس کو پلیز اوائڈ کرنے کے لیے کہ آپ کی کوئی اچھائی بھی کوئی برائی کے سینس میں سنا دے, اس سے پہلے اپنے گھر کی باتوں کو اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈسکس ضرور کیا کریں, شیئر ضرور کیا کریں. نمبر 2 سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو گھر میں اتھارٹیز ہوتی ہیں, ہائر اتھارٹی جن کے ہاتھ میں گھر چل رہا ہوتا ہے, مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کو اتھارٹی مانیں. اگر آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ خود ہیں گھر کی بڑی تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کی ساس سسر کوئی حیات ہیں اور وہی مانیٹرنگ کرتے ہیں, یا کہ کوئی بڑی بھابھی, کوئی جٹھانی, کوئی جیٹھ ہے, جو بھی سب سے زیادہ ہائر اتھارٹی پر رینک کرتا ہے وہی ڈیفینیٹلی گھر کو مینج بھی کرتا ہوگا. تو ان سے اپنے مسئلے, اپنی پرابلمس کو ایڈریس ضرور کریں, اپنے آپ کو فیملی کا حصہ سمجھیں, فیملی سے الگ نہیں سمجھیں, اپنی الگ دنیا نہیں بنائیں, مکس ہو کے رہیں اور ڈسکس ضرور کریں. ڈسکس کرنے سے بہت ساری مشکلات حل ہوتی ہیں, حل ملتا ہے اس کا. اور پریشان نہیں ہوئے, جہاں رہیں, جس فیملی سسٹم میں رہیں, جس حال میں رہیں, خوش رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے. مجھے فی الحال اجازت دیجیے گا, نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی آپ سے کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ. میری ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا, اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.